اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں. ان کا یہ احسان ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے کہ سائیکو تھراپی میں ایسی بے شمار ٹیکنیکس موجود ہیں جو اللہ کے بندوں کی زندگی کو بے حد آسان کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اسٹریس مینجمنٹ کے لیے بے شمار ٹیکنیکس ہیں. اتنی ٹیکنیکس ہیں کہ اگر میں ایک سیشن میں آپ کو ساری بتانے لگوں تو وہ پوری نہ ہوں، لیکن میں آج کوشش کروں گی کہ ممکن حد تک آپ کو کافی زیادہ ٹیکنیکس جو ہے اس انٹرویو میں بتا سکوں. سر ہے تو پرابلم کو سمجھنا، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو فرسٹ اسٹیپ پہ کہ آئیڈینٹیفائی کریں اس کو. اب ہم چونکہ ڈیلنگس پہ آئے ہیں تو فرسٹ چیز جو میں بتاؤں گی وہ پرابلم سالونگ ہے کہ اسٹریسرز کو ڈیل کرنے کے لیے بہت کامیاب ٹیکنیک جو ہے، سب سے پہلے تو سب سے ایزی اپروچ اپنائیں اور وہ ہے پرابلم سالونگ. کہ آپ دیکھیں گے پرابلم کیا ہے، اسے کیسے سالو کرنا ہے، اس کے کیا کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں، اور ان سولوشنز میں سے سب سے بہتر سولوشن کون سا ہے جس کے فائدے زیادہ ہوں، نقصان کم سے کم ہو، پھر وہ آپ سلیکٹ کریں گے. اب سیکنڈلی جو میں نے بات بہت نوٹ کی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو جو بہت زیادہ جو اسٹریس کی ایک بڑی وجہ ایک ہوتی ہے پرابلم سالونگ کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں. ان کو ٹائم مینیج کرنا نہیں آتا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے آپ پہلے یہ چیک کریں کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں، آپ کی ویلیوز کیا ہیں، آپ کے گولز کیا ہیں نا لائف کے. مطلب ایک اور بہت اہم چیز ہے تھرڈلی جو میں مینشن کروں گی کہ لوگوں میں کمیونیکیشن سکلز جو ہے اس میں کمی کی وجہ سے بھی لوگ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہم اپنا پرابلم، اپنا مسئلہ یا اپنا جو اسٹریس ہے جو بھی ہمیں پیش آ رہا ہے وہ دوسرے کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے، جہاں سے ہمیں اسٹریس آ رہا ہے. یعنی اپنے یا ہمیں جو ہے وہ سوشلی ڈیل کرنا آ رہا ہے کہ کہاں پہ ہم نے کیا کہنا. تو بہت سے لوگ جو ان کو یہ ڈیل کرنا نہیں آتا، تو جب وہ ڈیل کرنا نہیں آتا تو سچویشن خراب ہو جاتی ہے جو کہ ان کے لیے ایک اسٹریسفل سچویشن بن جاتی ہے. تو اس کے لیے بڑی آسان سا ایک طریقہ ہے کہ آپ لوگوں میں جب بیٹھیں تو کم بولیں اور زیادہ ان کو آبزرو کریں. شروع میں دیکھیں وہ کیسے ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں. اس سے آپ کو سوشل اسکل آپ میں ڈیولپ ہوں گے. لوگ جو ہیں وہ اسٹریس کا اس لیے بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ پلان اہیڈ نہیں کرتے، مطلب آنے والے وقت کی پلاننگ نہیں انہوں نے کی ہوتی. تو آنے والی وقت کی پلاننگ بہت ضروری ہے. مطلب ایک چیز میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ لکھنا جو ہے نا کچھ چیزوں کا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں، خاص طور پہ جو بہت مصروف لوگ ہیں ان کو تو لکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ لکھیں. آپ کے پاس لازمی طور پہ کوئی ایسی ڈائری، کوئی ایسا کاغذ، کوئی بھی ایسے اسٹکی نوٹس یا ایسی چیز جس پہ آپ یا تو ٹائپ کر سکیں، لکھ سکیں، یا آڈیو ریکارڈنگ کچھ بھی جس میں آپ وہ لکھیں چیزیں جو آپ نے کرنی ہے یا آپ نے جو کر لی ہیں ان کو دوبارہ آپ نے کوئی فوکس کرنا ہے. ساری آپ چیزیں لکھتے رہیں کہ آج کیا کیا کام کرنے ہیں کیسے. تو اس کے علاوہ ایڈوائز لینا جو ہے وہ بہت اہم ہے. بہت سے لوگ مشورہ نہیں لیتے. اسٹریس ہمارا بہت حد تک دور ہو سکتا ہے اگر ہم جو ہے اس اسٹریس سے ریلیٹڈ جو ہے نا جو ہمیں کام ملا ہوا کسی ایکسپرٹ سے مشورہ لے لیں. دیکھیں ہر جگہ پہ سینئرز ہوتے ہیں. آپ جہاں پہ کام کر رہے ہوں گے وہاں پہ سینئرز لازمی طور پہ ہوں گے. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ یہ اس طرح سے بھی ان کا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے کہ رول ماڈلز جو ہے نا وہ کسی کو فالو کریں. تو کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، اس میں مسئلہ پیش آ رہا ہے، آپ رول ماڈلز دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کیا ہوگا پتہ نہیں. تو آپ دیکھیں کہ رول ماڈل اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کتنا ان کے اخلاق عظیم تھے. اور اکثر لوگوں کو جب ان کی مثال دی جائے اور بتایا جائے، ایگزامپلز دی جائیں کہ کس طرح انہوں نے کیسے دشمنوں کو بھی دوست بنا لیا، تو بڑی خوبصورت مثالیں ہیں کہ آپ نے پھر کیسے ڈیل کرنا ہے. تو ان کی جو ذات ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ نمونہ ہے ہم سب کے لیے. تو بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو وہاں سے ملے گا. اور آپ کو جو ہے اس میں کسی بھی اور کے پاس کنسلٹ کرنے کی اس وقت تک آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ان کو فالو کرتے رہیں گے. آپ ان کی سیرت کو فالو کریں گے تو آپ کو بڑی ہی کلیئر ایگزامپلز مل جائیں گی. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ جب ہم ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے گولز ہی نہیں بڑے ہوتے. لوگوں کے جو گولز ہوتے ہیں یعنی زندگی کے مشن کوئی ایسے مشن نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ اسٹریس کا ہر وقت شکار رہتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا چڑھا کے دل پہ لیتے ہیں. اگر ان کی لائف کے بارے میں ان سے ڈسکس کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مطلب شاید کوئی مشن تھا وہ حاصل ہو گیا، یا کوئی ان کا کوئی پرانا کوئی پیشن تھا وہ مل گیا ان کو، اب اس کے بعد وہ فارغ ہیں. یا آگے فیوچر کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ان کے پیشنز نہیں ہے، کوئی ان کی جو ہے وہ نہیں ہے، ان کے گولز نہیں ہیں.
تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کے رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اسٹریس میں گزاریں. آپ ارد گرد کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو سر پہ سوار نہ کریں، ٹینشن نہ لیں اور ان کی وجہ سے اسٹریس لے کے بیمار نہ پڑیں. تو اس لیے لائف میں ہمیشہ اپنے کوئی بڑے بڑے گولز رکھیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ. میڈم آج کل لوگوں کو اسٹریس بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، تو کائنڈلی آپ اسٹریس مینجمنٹ کی ایسی ٹیکنیکس بتائیں جس سے اسٹریس دور ہو جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں. ان کا یہ احسان ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے کہ سائیکو تھراپی میں ایسی بے شمار ٹیکنیکس موجود ہیں جو اللہ کے بندوں کی زندگی کو بے حد آسان کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اسٹریس مینجمنٹ کے لیے بے شمار ٹیکنیکس ہیں. اتنی ٹیکنیکس ہیں کہ اگر میں ایک سیشن میں آپ کو ساری بتانے لگوں تو وہ پوری نہ ہوں، لیکن میں آج کوشش کروں گی کہ ممکن حد تک آپ کو کافی زیادہ ٹیکنیکس جو ہے اس انٹرویو میں بتا سکوں. سب سے پہلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم نے اسٹریس سے ڈیل کرنا ہے تو ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں. پہلا تو یہ کہ جو اسٹریسر ہے، یعنی کہ جہاں سے ہمیں اسٹریس مل رہا ہے، یا تو ہم اسے چینج کریں گے یا اس سے کچھ اس طرح سے ڈیل کریں گے کہ ہم پہ اسٹریس نہ آئے، یعنی اس سے جو ڈیلنگ ہے ہماری، اور اس کو جو ہے ہم نے اس پہ کام کرنا ہوگا ہم نے. ٹھیک ہے، فرسٹ آپ یہ آپشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو کوئی کام بہت زیادہ مل گیا اور آپ نے وہ آپ نہیں کر سکتے، تو آپ اس کام کو کرنے سے کس طرح سے assertive وے میں انکار کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ یعنی اسٹریسر سے ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے یا فرسٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے، اگر فرسٹ آپشن جو ہے کامیاب نہیں ہوتا، جیسے ہم جو اسٹریسر ہے جہاں سے اسٹریس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اسٹریس کو روک نہیں سکتے، اپنے تک آنے میں اسٹریس کا راستہ نہیں روک سکتے، تو پھر جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اسٹریس جو ہے اس کو ہم میں کوئی ایسا ہماری پرسنالٹی میں یا ہماری سوچوں میں، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں یا ایکسپیکٹیشنز میں کوئی ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم اسے بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے لے رہے ہیں. جیسے آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اسٹریس بہت زیادہ لیتے ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اسٹریس لے لیتے ہیں. تو کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ ہماری اپنی تھنکنگ میں پرابلم ہو. جیسے فار ایگزامپل کہ بہت سے لوگ جو ہیں پرفیکشنسٹک ٹینڈنسیز رکھتے ہیں، تو جیسے ہی ان کو کام ملتا ہے کوئی تو وہ اسے اتنا زیادہ اس پہ جو ہے وہ اس کو پرفیکٹ وے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انتہائی اسٹریس میں آ جاتے ہیں، یعنی اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم میں تو ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ عام جو اسٹریسر ہیں جو لوگ ڈیل کر لیتے ہیں بڑے آرام سے، وہ ہم ڈیل نہیں کر پا رہے. تو ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ جیسے کچھ لوگ پینک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ اینشیس ہو جاتے ہیں جب کوئی کام ملتا ہے، وہ اتنے زیادہ اینشیس ہو جاتے ہیں کہ وہ کام نہیں کر پاتے. تو ان کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہیں. تو اپنی سوچوں پہ اور اپنے جو ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو چیک کرنا کہ اس وجہ سے تو نہیں اسٹریس ہمیں زیادہ فیل ہو رہا، یہ ضروری ہے. تیسرا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسٹریسر کو بھی نہیں چینج کر سکتے، اسٹریسر بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور وہ تبدیلی نہیں کوئی اس میں آ رہی، جیسے پاکستان کے حالات ہی دیکھ لیں آپ آج کل. اور سیکنڈلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بھی سوچوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری پرسنالٹی میں کوئی ایسی ٹینڈنسیز نہیں ہے، یا ہماری عادتیں یا ہم میں کوئی جو ہے ہماری سوچوں میں، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں یا ایکسپیکٹیشنز یا ہماری کوئی ریجڈ رولز ہیں، کوئی اسمپشنز ہیں، کوئی ہماری کوئی بھی
कॉग्निटिव जो है वो हमारी जो प्रोसेसिंग है, जो एबिलिटीज़ है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर उसमें भी नहीं है तो थर्ड ये है कि हम स्ट्रेसर भी होगा हम पे और ज़ाहिर है हम उसे डील भी करेंगे, तो उसके साथ हम ऐसी टेक्निक्स अपनाएँगे जिससे हमें वो स्ट्रेसर जो है ज़्यादा अफ़ेक्ट ना कर सके। जैसे कि आप जानते हैं कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ेज़ होती है, इमेजरी होती है, विजुअलाइज़ेशन होती है, प्लेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जो है रिलैक्स कर देती हैं। स्ट्रेसर वहीं पे होता है, स्ट्रेसर वैसे ही आपको स्ट्रेस दे रहा होता है और आपका जो माइंडसेट है वो भी वहीं पे होता है। लेकिन वो जो रिलैक्सेशन की जो सारी टेक्निक्स हैं और ऐसी सारी सब टेक्निक्स जो आपको जो है वो कम्फ़र्ट देती हैं, उनकी वजह से आप वो बड़े अच्छे से उसे डील करते जा रहे होते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस में जो हमने ऑप्शन ट्राई करने होते हैं। कभी ऐसे भी होता है कि हम पहला भी कर रहे होते हैं, सेकंड भी कर रहे होते हैं, थर्ड भी कर रहे होते हैं और कभी ऐसा होता है कि शायद पहला जो होता है वो पॉसिबल ही नहीं होता और हम सेकंड कर रहे होते हैं, अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। हम ही ज़्यादा जो है वो नेगेटिव सोचते हैं या चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के सोच रहे होते हैं और कभी ये होता है कि हम सेकंड पे काम नहीं कर रहे होते, हम थर्ड पे काम कर रहे होते हैं और बाकी जो फर्स्ट और जो सेकंड होते हैं वो ठीक होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस हैं। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग जो हैं वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना, यानी कि स्ट्रेस उनको हो रहा है, स्ट्रेसर मौजूद है लेकिन वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहे होते कि स्ट्रेसर मौजूद है। यानी ये कहेंगे कि हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, तबीयत बड़ी ख़राब रहती है, सर में दर्द रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता और एबिलिटी बहुत कम हो गई, कैपेसिटी नहीं है, रोना बहुत आता है या जो है वो एक्सेसिवली या सो रहा हूँ मैं या नींद बिल्कुल उड़ गई है। तो इस तरह की स्ट्रेस की जो सिम्पटम्स हैं वो तो उनमें होती हैं फिज़िकली, लेकिन वो कॉग्निटिव लेवल पे ना आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहे होते कि मेंटल लेवल पे कि स्ट्रेसर है। तो प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना ये बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप पे कि आइडेंटिफ़ाई करें उसको। अब हम चूँकि डीलिंग्स पे आए हैं तो फर्स्ट चीज़ जो मैं बताऊँगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि स्ट्रेसर्स को डील करने के लिए बहुत कामयाब टेक्निक जो है, सबसे पहले तो सबसे ईज़ी अप्रोच अपनाएँ और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि आप देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, उसे कैसे सॉल्व करना है, उसके क्या-क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और उन सॉल्यूशंस में से सबसे बेहतर सॉल्यूशन कौन-सा है जिसके फ़ायदे ज़्यादा हों, नुकसान कम से कम हो, फिर वो आप सिलेक्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम को तो पहली स्टेज पे आइडेंटिफ़ाई नहीं लोग करते कि ये प्रॉब्लम है। मतलब बहुत से लोग आके बड़ी लंबी-लंबी बातचीत कर लेते हैं और बाद में जब मैं उनको या हम बातचीत में जो है उनको रियलाइज़ होता है कि जी ये एक जो है ना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कई लोगों को ये नहीं पता चल रहा होता, उनको लगता है शायद हम में है, फिर लगता है कि नहीं शायद सोसाइटी में है, फिर लगता है कि नहीं शायद वर्क प्लेस पे है। तो प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे है, एक्चुअली जो है वो कौन प्रॉब्लम दे रहा है, वो क्यों दे रहा है और किस टाइप का प्रॉब्लम है। तो बहुत से लोग जो हैं वो सॉल्यूशंस की तरफ तब ही आते हैं जब उन्हें बताया जाए कि उनको क्या प्रॉब्लम पेश आ रहा है। और मेजॉरिटी जो स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम लोगों को पेश आता है वो बड़े आराम से हल हो जाता है जैसे ही हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ। जैसे बहुत से लोगों को जो है वो उनको ये मसला है कि कोई पर्सन उनको दुःख देता है या कोई पर्सन जो है वो उसकी बातें उनको चुभती हैं या वर्क प्लेस पे कोई पर्सन है कि उसके पास बैठ जाएँ तो उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। उनको फ़ील होता है कि शायद वो मुझे बात लगा रहा है या कुछ इस तरह, या फैमिली में कहीं पे भी कोई रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव के गए हैं तो वहाँ फ़ील होता है। तो उसके देखें इतने सारे सॉल्यूशंस हैं ना। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटे-छोटे से सॉल्यूशन बताती हूँ। हर पर्सन की जो है पर्सनैलिटी और उसका जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके हिसाब से सॉल्यूशन हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ये सब पे अप्लाई नहीं होता। जैसे किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम था कि उसे दुःख बहुत देते हैं। कोई दूसरा पर्सन है जो 2-3 लोग हैं वो दुःख बहुत देते हैं। तो उसका सॉल्यूशन जो है ये हमने निकाला कि वो उनसे मुलाकात कम से कम करेगा। मतलब वर्क प्लेस पे अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे कम मिलेगा। ठीक है? इससे ज़्यादा आप और डिफरेंट से जो है वो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे किसी को प्रॉब्लम है कि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है जब जी वो घर से निकलता है या निकलती है और उसे ड्राइविंग में मसला होता है, तब उसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, उसे गुस्सा आता है और सब पे बोलता है और तभी लड़ाई होती है गाड़ी में। और बच्चों पे भी बोलना, वाइफ़ पे भी, या इसी तरह से वाइफ़ को अगर प्रॉब्लम है कि मुझे गुस्सा तब आता है तो मैं बोलती हूँ। ठीक है? अब देखेंगे उसका बड़ा आसान सा हल है
کہ آپ جو ہیں وہ وقت سے پہلے نکل آئیں، یعنی کہ اگر آپ 8 بجے نکلتے ہیں جب ساری گاڑیاں روڈس پہ ہیں تو آپ اس سے پہلے نکل آئیں، جس ٹائم پہ کم سے کم گاڑیاں ہوتی ہیں، رش نہیں ہوگا، آپ آرام سے جائیں گے، آرام سے اپنی ورک پلیس پہ پہنچ جائیں گے، جن کو ڈراپ کرنا ہے ان کو بھی ڈراپ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے اگر کوئی پرابلم ہے کسی کو کہ جی مجھے لوگوں کو ایشو کہ میں کالز اٹینڈ نہیں کرتا، یا کالز جو ہے وہ جو ہے، یا آپ کو جو ہے جاب پہ ایشو ہے کہ کولیگز کو ایشو ہے کہ یہ کال نہیں اٹینڈ کرتی، یا آپ گھر میں ایشو ہے کہ ہسبینڈ کال کرتے ہیں کال اٹینڈ نہیں کرتی، تو اپنے فون پہ غور کریں کہ یہ پرابلم جو ہے کہاں پیش آ رہا ہے۔ فون میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، فون کی سیٹنگس چیک کریں، اگر سیٹنگ میں پرابلم نہیں تو آپ نیا فون لے سکتے ہیں۔ دیکھیں ہر مسئلے کا ایک حل ہے نا، تو فون چینج کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ان کی ساری جو پرفارمنس ہے اس لیے خراب ہو رہی ہے کہ ان کا بی پی لو ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے کھانے پہ غور کریں، اپنی وائٹامنس اور ان چیزوں پہ، ٹھیک ہے، اپنا وہ چیک اپ کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کچھ اور بھی بہت سے ایسے پرابلمس ہیں جو بڑی آسان ہوتے ہیں، ان کا حل جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی ہم کریں۔ جیسے گھر میں لڑائی ہوتی ہے کہ جی کھانا آپ نے اچھا نہیں بنایا، تو یہ بڑا اس کا اچھا حل ہے کہ آپ یوٹیوب پہ اچھے سے کچھ دیکھ لیں چینل، کچھ آپ اس کی جو ہے ریسیپیز دیکھ لیں، کچھ آپ ٹریننگ لے لیں، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کھانا بنانے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ گھر میں اگر میس بہت ہے، بہت جو ہے وہ چیزیں ڈس آرگنائزڈ ہیں، اس پہ لڑائی ہوتی ہے، چیزیں نہیں مل رہی، بہت سے لوگوں کو اسٹریس دیکھیں کہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف کے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں جب جو ہے گھر میں چیزیں جو ہیں وہ پراپر پلیس پہ نہ ہوں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایزی وے ہے اس کو سالو کرنے کا کہ آپ زیادہ آرگنائزڈ ہو جائیں، اور اگر آپ آرگنائزڈ ہیں اور بچے آرگنائزڈ ہیں تو پھر بھی مسئلہ بنے گا کہ آپ اگر آرگنائزڈ ہوں اور بچے جو ہیں وہ آپ کے آرگنائزڈ نہ ہوں، تو اس لیے ان کو جو ہے ریوارڈ سسٹم کوئی رکھیں، ان کی ٹریننگ کریں، ان کو شروع میں کوئی ریوارڈ دیں، بعد میں آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں جب ان کی ٹریننگ ہو جائے، تو یہ ایک پرابلم سالونگ اپروچ ہوگی ہماری۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کو اپنی جاب میں کوئی مسئلے ہیں، نوکری میں کوئی مسئلہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بہت سے آپشنز ہیں کہ آپ کو مسئلہ کہاں پیش آ رہا ہے، کون آپ کو پرابلم دے رہا ہے، اور اس کے بھی کئی سولوشنز ہیں۔ آپ وہاں پہ جو ہے اپنی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں، اپنا جو ورک ٹائپ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ازرٹیو ہو کے جا کے کہ یہ جو ہے یہ والا جو ہے مجھے ڈیوٹی نہ دی جائے، یا آپ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، ہر مسئلے کا کوئی سولوشن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جاب چینج کر سکتے ہیں اگر وہ کوئی پرائیویٹ لیول پہ ہے۔ اس طرح سے بل بہت زیادہ اگر آیا ہے اور اس کا بہت اسٹریس ہے، گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو احتیاط کریں کہ خرچوں میں احتیاط کریں آپ، اس کے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو جن چیزوں کی وجہ سے بل زیادہ ہے اس میں احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ کی اسائنمنٹس ہیں جو لیٹ سبمٹ ہوتی ہیں، تو اس کا اگر خوف ہے تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے، اور یہ خوف امتحانوں میں بھی ہوتا ہے، تیاری کے دوران بھی ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تیاری بہت پہلے شروع کریں، پہلے سے شروع کر لیں، جب باقی لوگ نہیں کر رہے لیکن آپ پہلے تیاری شروع کر لیں، تو آپ کی یہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اگر آپ کو کہیں ایڈمنسٹریشن سے شکایت ہے یا کہیں کمپلینٹس ہیں تو آپ اتھارٹی کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نا، سولوشن ہے یہ کہ آپ اتھارٹی کو تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، فون نمبرز ڈھونڈیں اور اتھارٹی کو کانٹیکٹ کریں۔ اسی طرح پیسوں کی جو مینجمنٹ ہے اس پہ جو ہے وہ پرابلمس ہو سکتے ہیں لوگوں کو کہ پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں، کیسے خرچ کرنے ہیں، جب زیادہ جو ہے وہ خرچے ہو جاتے ہیں تو ایک مینجمنٹ کریں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے نا وہ کس چیز کو کس جگہ پہ کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی بیمار ہے، اس کی وجہ سے اس کا ورک خراب ہو رہا ہے، اس کا جو گھر کی پرفارمنس خراب ہے، تو پراپر وے میں علاج کرائیں، جہاں سے علاج کرایا اگر فائدہ نہیں ہوا ہے تو آپ وہ ڈاکٹر چینج کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہے، تو پہلے تو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ہم اس کے جو ہے وہ حل کی طرف جائیں گے۔ تو اسٹریس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پرابلم سالونگ نہیں آتی، پرابلم وہ بڑھتا جاتا اور ایک پرابلم سے اتنے سارے پرابلمس اور پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے گھر میں جو ہے آرگنائز نہیں ہے چیزیں، اس پہ انبن ہوئی ہے، اور وہ انبن ہوئی ہے تو اس پہ جو ہے وہ آپس میں بات چیت جو ہوئی ہے، اس بات چیت میں کوئی ایسی باتیں نکل گئی ہیں آپ کے منہ سے جس نے دوسرے کو ہرٹ کیا، اب وہ ایک نیا پرابلم پیدا ہو گیا، وہ بات پکڑ کے دوسرا پرسن جو ہے اس پہ ایشو ہے کہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا، اور وہ پھر ایک مسئلے سے پھر اگلا مسئلہ۔ اس لیے جب پرابلم شروع ہو تو شروع میں ہی پرابلم سالونگ کر لیں، آئیڈینٹیفائی کریں کہ پرابلم کہاں پہ پیش آ رہا ہے، اس کے سولوشنز ڈھونڈیں کہ کیا کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں، اور پھر جب آپ کو اتنے سارے سولوشن مل جائیں ان کو رائٹ ڈاؤن کریں، پھر دیکھیں کہ ہر سولوشن جو ہے وہ اس کا کیا فائدے اور کیا نقصان ہے، پھر آپ اس لسٹ میں سے جو ہے جس کے فائدے سب سے زیادہ ہوں، نقصان کم سے کم ہوں، وہ والا آپ سے ایک سولوشن سلیکٹ کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ پرابلم سالونگ کریں گے۔ تو فرسٹ اسٹیپ پہ تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے پرابلم سالونگ کریں اگر آپ کو اسٹریس فیل ہو رہا ہے۔
سیکنڈلی جو میں نے بات بہت نوٹ کی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو جو بہت زیادہ جو اسٹریس کی ایک بڑی وجہ ایک ہوتی ہے پرابلم سالونگ کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں. ان کو ٹائم مینیج کرنا نہیں آتا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جو آپ پہلے یہ چیک کریں کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں, آپ کی ویلیوز کیا ہیں, آپ کے گولز کیا ہیں نا لائف کے. مطلب آپ زندگی میں کس چیز کو ویلیو دیتے ہیں اور اس کے حساب سے گولز ہوں گے آپ کے کوئی بنے. گولز بھی جو ہیں وہ آپ کے شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں, مڈ ٹرم گولز ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں, آپ کی لائف میں جو ہے اور لائف کا مشن کیا ہے. اس کے حساب سے پھر آپ اپنے گولز بنائیں. پھر کچھ شارٹ ٹرم گولز ہوں گے, ٹھیک ہے, پھر کچھ مڈ ٹرم اور کچھ لانگ ٹرم گولز ہوں گے. پھر اس کے حساب سے آپ ٹائم جو ہے مینجمنٹ کریں گے, ٹائم کو مینیج کریں گے, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ پہلے تو ان کو گولز نہیں پتہ ہوتے لائف کے, اور اگر انہیں پتہ ہو, جیسے کسی کا گول ہے کہ جی میں نے امتحانوں میں جو ہے بہت زیادہ مارکس لینے ہیں, اچھے مارکس لینے ہیں ایگزامس میں. اب اس تک پہنچنا کیسے ہے؟ اس تک پہنچنے کے لیے اسے جو ہے وہ 3 طرح کے چاہیے, اس کو ہدف چاہیے. پہلا جی کہ شارٹ ٹرم اس نے کیا کرنا ہے, مڈ ٹرم کیا کرنا ہے, لانگ ٹرم کیا کرنا ہے. تو اس میں جو ہے وہ یہ کام کرنے سے پہلے بھی جو ہے لوگوں کے پرابلم پیش آتا ہے کہ وہ جو ٹائم بناتے ہیں, ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, اس میں بڑا پرابلم ہوتا ہے. بہت سے لوگ آگے کہتے ہیں کہ جو ٹائم ٹیبل میں نے بنایا وہ فالو نہیں کر پا رہی, اس وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی. مطلب میں نے ٹائم بنایا تھا کہ میں اتنے گھنٹے پڑھوں گی دن میں, اور وہ میں نہیں پڑھ پا رہی. تو جیسے میں نے 2 گھنٹے سوچا تھا اور 2 گھنٹے میں نہیں پڑھی ہوں, اور اتنے دن ہو گئے ہیں. یا میں نے اتنا رکھا تھا کہ میں اتنا پڑھوں گی, یعنی 5 پیجز پڑھوں گی پر ڈے, اور وہ میں تو بہت مشکل سے 2 پڑھ پا رہی ہوں, تو میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہوں. اس میں نا لوگوں کو جو ہے نا فلیکسیبلٹی سے جو ٹائم ٹیبل بنانا ہے اس کے بارے میں آئیڈیاز نہیں ہوتے. کہ ٹائم ٹیبل جو آپ نے بنانا ہے وہ پہلے ٹیسٹ کریں کہ وہ آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے, اتنا اسٹیمنا ہے, ماحول ایسا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. کئی دفعہ ہم ایسا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں کہ جو ہم نہیں کر پاتے. میں خود بھی کئی دفعہ ایسا بنایا ہوتا ہے جو نہیں ہو پاتا فالو. تو گھر میں بہت سی اور بھی جو ہے وہ پرسن کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, تو اس میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم ایک دن میں اتنا کریں گے وہ نہیں ہو پاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس ٹائم ٹیبل کو موڈیفائی کرنا ہے, آپ نے اس میں تبدیلی لانی ہے. اور یہ کوئی ناکامی نہیں ہے, یہ بلکہ کامیابی ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ چینج لا رہے ہیں. آپ نے دیکھا, آپ نے فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ میں فالو نہیں کر پا رہی. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ ایک ٹائم ٹیبل بنا کے اس کو جو ہے نا وہ پرماننٹ سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کو ہدف کو میں نے جی جو ہے نا لازمی گین کرنا. انہوں نے سیکھا ہوتا ہے کہ بس فلیکسیبلٹی نہیں دکھانی, فلی طور پہ جو ہے نا ہر صورت میں چاہے کیسے بھی ہے مر کھپ کے ہم نے جو ہے نا اس کو فالو کرنا. یہ غلط ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ نوٹ کریں کہ جو ہم نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں, آپ 1-2 دن ٹرائی کریں. جب آپ کو لگے کہ نہیں یہ فالو نہیں ہو رہا, گھر کے کچھ اور جو تھے وہ امپورٹنٹ رسپانسبلٹی تھی جو آپ نے کنسیڈر نہیں کی, تو اس کی وجہ سے آپ اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے, یا آپ کا اسٹیمنا نہیں ہے, یا آپ کی اتنی کیپیسٹی نہیں, آپ نہیں اتنی دیر بیٹھ کے پڑھ پا رہے, یا آپ اتنی دیر جو ہے وہ نہیں اس کو ٹائم دے پا رہے, یا آپ کا جو مینٹل اسٹیمنا نہیں ہے, آپ کو کنسیپٹس کلیئر نہیں ہو رہے, آپ نے سوچا تھا اتنے پیجز پڑھیں گے نہیں ہو رہے. تو اس میں آپ اس کو موڈیفائی کریں گے, اس کو چینج کریں گے اس ٹائم ٹیبل کو نا. تو اور وہ چینج کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ ایڈجسٹ نہ ہو جائے. اب بہت سے لوگ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ میم اگر میں نے چینج کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا میں نالائق ہوں, اور میں جو ہوں نا اپنی جو ہے نا وہ اپنے مطابق اس کو بنا رہی ہوں, کہ جس میں جو ہے نا میں کم سے کم پڑھوں اور زیادہ سے زیادہ انجوائے کروں, اور میں جو ہے نا اس کو فالو اسی طرح سے کروں جیسے میں چاہتی ہوں. یعنی میں محنت نہیں کرنا چاہ رہی, ایسا ہرگز نہیں ہے. ظاہر آپ کی نیت ہے محنت کرنے کی, آپ اس کو ٹرائی کریں اور ٹرائی کرتے جائیں, اور ایک لیول ضرور آئے گا کہ جس پہ آپ کو لگے گا کہ یہ اب میں اس کو فالو کر سکتی ہوں. آپ نے اپنی جو ہے پوری کوشش اس میں ڈالنی ہے, اور ضرور وہ جو ہے آپ کو ایک جگہ پہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو یہ خود پہ شک کرنا کہ نہیں, یہ بھی کئی لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ بس جو اگر ہم نے محنت کرنی ہے تو خود کو مار کے کرنی ہے. اس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ جو ان کی جو لائف کے لیے ضروری ہے وہ ان کو اگنور کرتے ہیں, جیسے کھانا پینا ہے یا اور اہم چیزیں ہیں. تو اس لیے ٹائم مینجمنٹ جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھیں. ڈپریشن میں جانے کی بجائے کہ ڈپریشن میں جی یہ تو کام مجھ سے ہوا نہیں, میں نالائق ہوں, یا خود کو برا بھلا کہنا, تو فوراً سے اس کو موڈیفائی کریں اس سے پہلے کہ آپ کو یہ فیل ہو کہ جی میں شاید ناکام ہو گئی ہوں. ناکامی کی فیلنگز نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امپورٹنٹ چیز جو ایک یہ کہ
ریگولر بریکس نہیں لیتے لوگ نا. جیسے ٹائم بنایا ہے کہ میں نے اتنی دیر پڑھنا ہے یا ایسے آفس کا کام کرنا ہے, بریکس نہیں لیتے. کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ, یہ شاید اویئرنیس نہیں ہے. بریکس لینا بہت ضروری ہے. اور بریکس بھی کئی لوگ ایسے لیتے ہیں کہ جہاں پہ 2-3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں وہیں پہ موبائل نکالا اور آدھے گھنٹے کی بریک لے لیا, یعنی اس پہ موبائل پہ کچھ چلا لیا. چلے ٹھیک ہے, آپ کا مائنڈ فریش ہو گیا, آپ نے اپنی موبائل پہ کوئی اپنی پسند کی چیز دیکھ لی, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا چلیں بھی رہیں, آپ اٹھ کے چلیں پھریں, کیونکہ بیٹھنے سے, مسلسل بیٹھنے سے بھی جو ہے نا وہ ایک طرح کا جو آپ کا لیول ہے وہ نہیں رہتا. آپ جب چل پھر کے دوبارہ آئیں گے, دوبارہ بیٹھیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ فریش, پہلے سے زیادہ اچھا کام کرنے لگ جائیں گے. تو آپ جو ہے وہ اپنی جو بھی ورک پلیس ہے وہاں پہ لازماً تھوڑی بہت چلنے کی جگہ ہوگی, آپ چلیں پھریں. آپ نماز کے وقفے میں جاتے ہیں, آپ اچھا خاصا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے نماز کے وقفے میں. اگر آپ مسجد جا رہے ہیں, چل کے جا رہے ہیں, چل کے آ رہے ہیں, یہ ایک بالکل فریش ہونے کا ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کو یہ موقع مل گیا. اور اس کے علاوہ اگر ورک پلیس پہ جگہ ہے چلنے کی, تو آپ بیچ میں چھوٹی چھوٹی بریکس لیں. آپ 10 منٹ کی واک کر لیں, 15 منٹ کی, 5 منٹ کی, لیکن آپ بریکس لیں لازمی طور پہ. پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے اسٹمک کے ساتھ یہ پرابلم کرتے ہیں کہ بھوکے ہیں تو بہت دیر سے بھوکے ہیں, نہیں کھا رہے, اور جو ہے وہ میدے میں ان کے جو ہے نا وہ ایسیڈیٹی ہو گئی ہے, پرابلمس ہو گئے ہیں, اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں, صحت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو اگر بریکس لے رہے ہیں تو بھائی کچھ کھائیں. پھر آپ کہیں پہ بھی ہیں وہاں کچھ کھانے پینے کا رکھیں, ایسی چیزیں رکھیں جو آپ کھا سکیں. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کھانا پینا جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ برین میں ایسے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے جس سے ہم جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہماری سیٹسفیکشن بھی ہو جاتی ہے, ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں, اور ہماری تھکن بھی دور ہو جاتی ہے. لیکن بہت سے لوگ جو یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اوور ایٹنگ شروع کر دیتے ہیں. اسٹریس کم کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ کھا لیں, پھر وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پلیز یہ جو ہے اس کو ایک لیول تک ہی رکھنا ہے آپ نے. تو آپ نے جو ہے کہ آپ کا جو ہے وہ میدا فیل نہ کرے کہ اس کے اندر جو ہے ایسڈ نہ ہو. اس سے بچنے کے لیے بھی آپ کھائیں, تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے بھی کھائیں, خود کو فریش کرنے کے لیے بھی کھائیں, لیکن یہ صرف ایک اسٹریٹجی یوز نہ کریں کہ ایک ہی اسٹریٹجی آپ یوز کریں کہ بس کھائی جانا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ بھی پرابلم کرے گا. تو ٹائم مینجمنٹ میں جو ہے وہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی, کئی لوگوں کی پیس بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت انہوں نے جو گولز رکھے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ انہوں نے بھاگنا ہوتا ہے, اور بھاگنے کی جو اسپیڈ انہوں نے رکھی ہوتی ہے وہ ان ریئلسٹک ہوتی ہے. گولز بھی ان ریئلسٹک ہوتے ہیں کہ لوگوں کے, کہ ریئل گولز نہیں, عجیب سے گولز ہیں. اور کچھ لوگوں کی اسپیڈ بھی بہت ہی اوورلی انہوں نے فاسٹ رکھا ہوتا ہے کہ میں نے یہ لازمی طور پہ اتنے وقت میں یہ کام کرنا ہے. تو اگر آپ کو لگے کہ آپ بیمار ہونے لگ گئے ہیں, آپ اسٹریس کا شکار ہو گئے ہیں, اور یہ نہیں ایسا ہو سکتا, تو پلیز اپنی پیس کی طرف دیکھیں کہ ٹو فاسٹ تو نہیں آپ جا رہے, ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہے اسپیڈ کو جو ہے آپ وہ سلو کر سکتے ہیں. اس طرح سے کافی مسئلہ آپ کے جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا. تو بریک سے ریلیٹڈ بھی کہ دیکھیں کہ اگر آپ مسلسل کوئی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں, کسی چیز پہ آپ کوئی اکیلے بیٹھے کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے جب بریک لیں تو آپ اس میں جو جا کے دوسرے لوگوں سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں, ان سے گپ شپ کر سکتے ہیں, اور اس دوران ریلیکسیشن کی کوئی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ریلیکس ہوں, کوئی آنکھیں بند کر کے کوئی امیجنیشن میں چلے جائیں. آپ موبائل پہ بھی کوئی فریش چیزیں دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ فریش ہو جائیں, اور کوئی معلوماتی چیز بھی. اور اس کے علاوہ جو ہے بے شمار ٹیکنیکس ہیں جو آگے جا کے میں آپ کو مینشن کروں گی کہ آپ جو بریک لیتے ہیں تو اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں آپ کر سکتے ہیں, انوالو کر سکتے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ فریش ہو جائیں. کئی لوگ جو ہے 10 منٹ کی بریک میں بھی اتنا فریش ہو کے آتے ہیں کیونکہ وہ ایسی ایکٹیویٹی کر کے آ رہے ہوتے ہیں جو ان کو بہت پسند ہے, اس سے فریش ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہے وہ 30 منٹ کی بھی بریک لے کے آئیں تو وہ تھکن نہیں ان کی دور ہوتی, کیونکہ وہ اس بریک کے دوران ان کو جو ہے وہ یہ نہیں علم ہوتا کہ ان کو کیا چیز جو ہے وہ کام ڈاؤن کرے گی, کون سی چیز ان کو جو ہے وہ پہلے سے بہتر فیل کرائے گی. تو اپنے بارے میں جاننا کہ کون سی چیز ہمیں بہتر فیل کراتی ہے, کون سی چیز جو ہے ہمیں ریلیکس کر دیتی ہے, ہمارا اسٹریس کم کر دیتی ہے, ہمیں خوش کرتی ہے, ہمارا بوجھ کم کر دیتی ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور بہت سے لوگ جو اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے. ایک اور بہت اہم چیز ہے تھرڈلی جو میں مینشن کروں گی کہ لوگوں میں کمیونیکیشن سکلز جو ہے اس میں کمی کی وجہ سے بھی لوگ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہم اپنا پرابلم, اپنا مسئلہ یا اپنا جو اسٹریس ہے جو بھی ہمیں پیش آ رہا ہے وہ دوسرے کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے, جہاں سے ہمیں اسٹریس آ رہا ہے. یعنی اپنے اس مسئلے کو ہم دوسرے تک, اپنی بات کو, اپنے جو ہمیں کوئی بھی شکایت ہے وہ پہنچا نہیں پا رہے. تو اکثر ورک پلیس پہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے ہمیں, لیکن ہم باس سے یا میڈم سے بات نہیں کر پا رہے, یا اگر اسکول میں کوئی مسئلہ ہے تو پرنسپل سے یا جو بھی بڑے ہیں ان سے بات نہیں کر رہے. گھر میں مسئلہ ہے تو
پیرنٹ سے بات نہیں کر پا رہے، یا جو ہے ہسبینڈ وائف کا کوئی مسئلہ ہے تو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کمیونیکیشن پہ غور کریں. اپنی کہ کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں، اس میں تو پرابلم نہیں ہے آپ کے. بہت سے لوگ جو ہیں assertiveness کا ان کو پرابلم ہوتا ہے، اور جب ان کو کام کہیں پہ زیادہ مل جاتا ہے تو وہ کہہ نہیں پاتے، یعنی کہ وہ مینشن نہیں کر پاتے، وہ اپنی بات نہیں پہنچا سکتے دوسرے کو. assertiveness اسکلس جو ہیں ان سے ریلیٹڈ جو ہے سب سے پہلے یہ کہ اس کی ہمیں جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن آنی چاہیے کہ یہ ابیلٹی ہے، کہ آپ کی ابیلٹی ہے کہ آپ بول سکیں نا اپنے آپ کے لیے، اپنے حقوق کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ چاہے دوسروں کے حقوق کے بارے میں ریسپیکٹفل ہوں، آپ ریسپیکٹفل وے میں بات کریں، آپ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو ریکگنائز کریں، اس کے حقوق کو بھی ریکگنائز کریں، اور پھر اپنے جو حقوق ہیں ان کے لیے آنیسٹ اور ریسپیکٹفل وے میں بات کریں. ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو بڑا assertive ہو کے آیا ہوں، لیکن وہ assertive ہو کے نہیں آئے ہوتے، وہ مس بہیو کر کے آئے ہوتے ہیں. مطلب بہت سے بات کرنے گئے ہیں، وہاں پہ اب assertiveness شو کرانی تھی، تو اب وہ اونچی جو ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام اس کا بنتا ہے، یہ میرے پاس غلط کام آیا ہے، اور یہ ہے وہ ہے. تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ اس کی ڈیفینیشن یاد رکھیں کہ assertiveness میں سب سے پہلے تو ریسپیکٹفل وے میں آپ نے بات کرنی ہے، اور اس کو جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ دوسرے کے جو حقوق ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یعنی کہ دوسرے کی جو پوائنٹ آف ویو ہے. تو ٹھیک ہے، یہ شروع میں یہ ہماری عادت بھی بن چکی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ایموشنل جب ہوتے ہیں، جیسے آپ کے کلیگ کو تھوڑا کام ملا ہے، آپ کو بہت زیادہ مل گیا، اور آپ ایموشنل وے میں گئے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے assertive ہونا تھا، لیکن چونکہ آپ ایموشنل بہت تھے، آپ کو غصہ بھی آ رہا تھا، آپ پریشان بھی تھے، اور آپ نے بس اپنی بات جلدی سے کہہ دی، اور نہ دوسروں کی سنی، اور جو ہے وہاں پہ آپ جو ہے اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی. تو assertiveness کے لیے جو ہے کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ اس کی بس بار بار ریہرسل کریں، ذہن میں ریہرسل کریں بار بار کہ جب میں نے جانا ہے تو ایک تو یہ کہ بیسٹ وے اپنا کوشش کریں کہ آپ آہستہ آواز میں بولیں، آپ نے بات جو کرنی ہے وہ اونچی آواز میں نہ کریں، کیونکہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، ٹینشن میں، پریشانی میں، غصے میں. تو وہاں پہ اس چیز کی جو سب سے امپورٹنٹ یہ غور کریں. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن ان سے سیکھ لینا بہت ضروری ہے کہ ان سے سیکھ کے آپ نیکسٹ ٹائم وہ نہ کریں. نیکسٹ ٹائم ہوتی ہے تو پھر آپ پوری کوشش کریں کہ پھر دوبارہ کبھی نہ ہو. تو اس میں جو ہے وہ یہ جو چیز یہ ٹریننگ سے ہوتی ہے، اور ٹریننگ کی ضرورت یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بار بار غلطی کریں، آپ مائنڈ میں مینٹل ریہرسل کریں، ٹھیک ہے، کوگنیٹیو ریہرسل کہتے ہیں اسے، جس میں آپ بار بار خود کو دیکھیں گے، آپ جا رہے ہیں، آپ اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ بہت ہی پولائٹ وے میں بات کر رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ پہلے آپ بات سن لیں. بڑا کوئی بات کر رہا ہے یا دوسرا اپنا پوائنٹ آف ویو کہہ رہا ہے، اب آپ وہ بھی سنیں، کیونکہ آپ وہ سنیں گے تو دوسرے کو لگے گا کہ آپ نے اس کی بات سن لی، آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سارے مسئلے کو. پھر آپ اپنی کریں، پہلے تو ریکگنائز کریں کہ جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر وہ اپنے حقوق کی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، تو آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے. assertiveness اسکلز جو ہے اس کی بہت سی ٹائپس ہیں، کبھی ہم اس کو جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ اس کی کتنی ٹائپس ہیں نا، اس کی آگے ٹیکنیکس ہیں کافی ساری، جس میں جو ہے یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلسل ایک ہی بات کری جا رہا ہے تو ہم نے کیسے اپنی بات کرنی ہے، اگر کوئی ہماری بات ہی نہیں سن رہا تو ہم نے کیسے اس کو اپنی بات پہنچانی ہے، اور اگر جو ہے وہ کہ کوئی بات اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ ہماری ہر بات کو جو نیگیٹ کرتا ہے، یعنی ہم نے بات کی لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے سن لیا لیکن پھر بھی میری بات ہی ہوگی، مانی جائے گی، تو اس سے بات کس طرح کرنی ہے نا. یہ سارے اسکلز ہوتے ہیں، ٹیکنیکس ہوتی ہیں assertiveness اسکلز میں، کہ آپ نے اپنی بات جو ہے پھر بھی کیسے پہنچانی ہے، رسپیکٹفل وے میں، آنیسٹ وے میں، اور دوسرے کے جو ہے وہ حقوق کا خیال کرتے ہوئے جو ہے کیسے بات کرنی ہے. تو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. پھر سوشل اسکلز جو ہیں وہ بھی اس سے ریلیونٹ ہی ہیں کہ سوشل اسکلز بہت سے لوگوں میں نہیں ہوتے، اس سے ان کو اسٹریس ہو جاتا ہے، کسی سے ملنے گئے، وہاں کسی نے مذاق کر دیا، وہ اسٹریس لے لیا، اس کی بات کا بہت زیادہ ٹینشن لے لیا، کیونکہ سوشل اسکلز جو ہیں وہ ایسا جو ان کے جو اس طرح سے جو ہے ان کے ریفائنڈ نہیں ہوتے. جیسے ہم میں کہ کسی نے مذاق کیا تو ہم نے بھی آگے سے ہلکا سا مذاق کر کے بات ٹال دیا، یا مذاق کو مذاق ہی لیا، سیریس نہیں لیا، یا ہمیں جو ہے وہ سوشلی ڈیل کرنا آ رہا ہے کہ کہاں پہ ہم نے کیا کہنا. تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کو یہ ڈیل کرنا نہیں آتا، تو جب وہ ڈیل کرنا نہیں آتا تو سچویشن خراب ہو جاتی ہے، جو کہ ان کے لیے ایک اسٹریسفل سچویشن بن جاتی ہے. تو اس کے لیے بڑی آسان سا ایک طریقہ ہے کہ آپ لوگوں میں جب بیٹھیں تو کم بولیں اور زیادہ ان کو آبزرو کریں، شروع میں دیکھیں وہ کیسے ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں. اس سے آپ کو سوشل اسکل آپ میں ڈیولپ ہوں گے. مطلب اگر آپ اکیلے ہی ہوتے رہے، اکیلے ہو کے بیٹھتے رہے کہ جی مجھ میں سوشل اسکل نہیں، تو آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ شروع میں آپ کم بات کریں تاکہ آپ سے مسٹیک نہ ہو. اگر آپ نے سوشل لائف نہیں گزاری ہوئی، دوسروں کو آبزرو کریں، کون کس موقع پہ کیا کہتا ہے، کس مذاق کا کیا جواب دیتے ہیں، کس مذاق کا کیا مائنڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں.
غصہ شو کراتے ہیں تو کیسے شو کراتے ہیں، گروپ کے ممبرس کو سب کو آبزرو کریں، تو اس سے آپ کے اندر جو ہے وہ بہت اچھے سوشل اسکل ڈیولپ ہو جائیں گے. چاہے سے 6 مہینے لگ جائیں آپ کو آبزرو کرتے ہوئے یا سال لگ جائے، لیکن یہ ڈیولپ ہو جائیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ ڈیولپ نہ ہو سکیں. اگر آپ نے ساری زندگی بھی کسی اور کلچر میں گزاری ہو، یا آپ نے جو بالکل جو ہے وہ آپ نے اکیلے پن میں گزاری ہو، آپ پھر بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ ٹیکنیک یوز کریں کہ آپ کم سے کم جو ہے وہ اپنی بات چیت جو ہے وہ آپ ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ کم کریں، زیادہ ان کو آبزرو کریں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل ہی جو ہے وہ اندر اپنا رول ہی نہ کوئی ادا کریں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے ان کو دوسروں کو آبزرو کرنے پہ زیادہ فوکس کریں کہ کون کس موقع پہ کیا بات کر رہا ہے. اس سے سوشل اسکل ڈیولپ ہونے لگ جائیں گے آپ کو. پھر لوگوں میں بیٹھنا، ان کو آبزرو کرنا، اور یہ سب چیزیں جو ہے گھر میں بھی آپ یہ بڑے آرام سے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں کہ جیسے لوگ جو ہیں وہ اسٹریس کا اس لیے بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ پلان اہیڈ نہیں کرتے، مطلب آنے والے وقت کی پلاننگ نہیں انہوں نے کی ہوتی. تو آنے والی وقت کی پلاننگ بہت ضروری ہے. مطلب اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی کہ آنے والے ٹائم پہ کہاں پہ کتنے پیسے خرچنے، کہاں پہ آپ نے کتنا سرمایہ لگانا ہے، یا آپ نے کون کون سے کورسز کرنے ہیں یا کون کون سے کورسز نہیں کرنے، فیوچر کی پلان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور قریبی فیوچر میں کیا کرنا ہے، دور کے فیوچر میں کیا کرنا ہے، اور پھر کوئی بھی کام ہے اس کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے. تو بہت سے لوگ پلاننگ کے بغیر چل پڑتے ہیں، مطلب پلاننگ کی نہیں ہے اور کام میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ انوالو ہو گئے. آف کورس پھر اس سے بہت زیادہ پرابلم پیش آتے ہیں کہ پلاننگ ہی نہیں ہے. جیسے ایک پرسن نے شادی کرنی ہے اور اس کی کوئی پلاننگ نہیں کہ اس نے کہاں سے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے پیسے تیار کرنے، کہاں سے اس نے مالی طور پہ جو ہے خود کو جو ہے وہ اس کے لیے ریڈی کرنا ہے، کون سا ٹائم بیسٹ ہے، چھٹیاں کب لینی ہیں کام سے، اور اس کے جو ہے کہاں پہ کیسے کیا کیا کچھ ارینج کرنا ہے، سارا کچھ یہ پلان ہوتا ہے. اسی طرح سے پلاننگ میں جو ہے وہ آپ کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ بھی پلاننگ ہے، کون سے منتھ میں کون سے سبجیکٹ کی تیاری کمپلیٹ کرنی ہے، کون سا سبجیکٹ کور کرنا ہے، یا کورس کر رہے ہیں تو کون سا کرنا ہے. اسی طرح ورک پلیس پہ جو ہے ورک پلیس پہ جو ہے آپ کو کام جو ملا ہوا ہے وہ آپ نے کب کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا کام بعد میں شروع کرنا ہے، اور کس کام کو کتنا ٹائم دینا ہے، کس کام کو کم سے کم ٹائم دینا ہے. اگر کہیں اپلائی کرنا ہے، جیسے اگر آپ کہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ جاب بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے کیسے اس جاب میں سے ٹائم نکال کے وہاں کی سی وی تیار کرنی ہے، ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں، انٹرویو کی تیاری کرنی ہے. تو پہلے سے پلاننگ شروع ہوگی آپ کی. مطلب ابھی جب آپ نے اپلائی بھی نہیں کیا اس سے بہت پہلے پلاننگ شروع ہو جائے گی. ڈیلی روٹین میں آپ جو ہے اس کی پلاننگ کے حساب سے چلیں گے کہ اب میں نے آج کے دن یہ کام کرنا ہے، اتنے میں نے آج یہ سی وی فلان جگہ بھیجنی ہے، سی وی میں کیا ایڈ کرنا ہے، میں نے کون کون سے انٹرویوز جو ہیں ان کی تیاری کرنی ہے. تو جو لوگ پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کا اصل مسئلہ ہی پلاننگ ہوتا ہے کہ وہ پلاننگ نہیں کر پاتے کہ انہوں نے آنے والے ٹائم میں کس چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو پلاننگ کے بغیر تو جو ہے ظاہر ہے وہ آف کورس کہ وہ بہت زیادہ اسٹریس کا شکار ہو جائیں گے اگر انہیں یہی نہیں معلوم کہ انہوں نے کس چیز کو کتنا ٹائم دینا ہے، کب سے پہلے پلاننگ شروع کرنی ہے. تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کام یہ آ رہا ہے سر پہ تو یہ کام جو ہے نا جب آئے گا سر پہ تو ہم کریں گے. ایسا نہیں ہے. آپ بہت سے لوگ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں اگر وہ کام پہلے نہ شروع کریں. جیسے آپ نے کوئی 1 ہفتے بعد جا کے آپ نے کوئی کورس شروع کرنا ہے، وہ کورس آپ نے پرچیز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کورس کے لیے اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے آپ کو لازمی طور پہ کچھ چیزیں بھی چاہیے ہوں گی. جیسے آپ نے اسٹیشن کی چیزیں جو ہے رکھنی ہوں گی، اپنے کاغذ، پینسل، اور آپ نے اس کا جو ہے کوئی پرانا پرچیز کیا ہوا تو دوبارہ پاسورڈ لگا کے چیک کرنا ہوگا کہ وہ بھی موجود بھی ہے کہ نہیں، کہاں رکھا ہے، ڈاؤن لوڈ کہاں پہ کرنا ہے، کوئی کورس ایسا ہے. یا آپ جو ہے اس کے لیے ڈفرینٹ جو اور تیاری کرنی ہے آپ نے کہ اگر آن لائن ہے تو کون سا کیمرہ اور کون سا موبائل، آپ نے کون سا لیپ ٹاپ، اور یہ سب چیزیں آپ کی ریڈی ہیں کہ نہیں. اگر یہ آپ 1 ہفتہ پہلے تیاری شروع کر لیں گے، کم از کم 3 دن پہلے آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں اس کے لیے. جس دن آپ کا وہ کلاس ہوگی تو وہ کلاس بڑی آسان ہوگی، اسٹریس نہیں ہوگا آپ کو. آپ نے پہلے سے پلاننگ کر کے اس کی ساری تیاری کی ہوگی. تو اگر آپ کی پلاننگ نہیں ہوگی ایگزیکٹلی اس دن آپ بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ لیپ ٹاپ کا ساؤنڈ سسٹم نہیں ٹھیک، یہ ٹھیک ہونے والا تھا، یا اچانک سے ایرر ہوگی کیونکہ آپ نے اسے چیک نہیں کیا، یا ایگزیکٹلی اس ٹائم آپ کو اپنے وہ کاغذ نہیں مل رہے جن پہ آپ نے نوٹس بنانے ہیں، یا آپ کو اس ٹائم پہ جو اپنی ہینڈ فری نہیں مل رہی، یا پتہ چلا کہ اس میں پرابلم ہے. اسی طرح سے جو آپ کا اکاؤنٹ تھا آپ کو پتہ چلا کہ جو جس آئی ڈی سے میں نے ڈاؤن لوڈ کرنا تھا اس آئی ڈی کا تو مجھے پاسورڈ ہی بھول گیا ہے. تو یہ سب پلاننگ جو ہے پلان پہلے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. پھر ایگزیکٹلی اس دن جس دن آپ نے وہ کام کرنا بہت ایزی فیل کریں گے، آپ اسٹریس میں نہیں آئیں گے. تو زیادہ تر لوگوں کی بھی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں کہ ان کی پلاننگ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں نوٹ کرتی ہوں کہ
ایک چیز میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ لکھنا جو ہے نا کچھ چیزوں کا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں، خاص طور پہ جو بہت مصروف لوگ ہیں ان کو تو لکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ لکھیں. آپ کے پاس لازمی طور پہ کوئی ایسی ڈائری، کوئی ایسا کاغذ، کوئی بھی ایسے اسٹکی نوٹس یا ایسی چیز جس پہ آپ یا تو ٹائپ کر سکیں، لکھ سکیں، یا آڈیو ریکارڈنگ کچھ بھی جس میں آپ وہ لکھیں چیزیں جو آپ نے کرنی ہے یا آپ نے جو کر لی ہیں ان کو دوبارہ آپ نے کوئی فوکس کرنا ہے. ساری آپ چیزیں لکھتے رہیں کہ آج کیا کیا کام کرنے ہیں کیسے. تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ اس طرح سے حل ہو جاتا ہے کہ جب انہوں نے لکھا ہوتا ہے، نوٹ ڈاؤن کیا ہوتا ہے، یا انہوں نے ریکارڈ میں کہیں لائے ہوتے ہیں، موبائل میں سیٹ کیا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، کچھ نوٹس بنائے ہوتے ہیں، تو ان کو بڑا ایزی ہو جاتا ہے، وہاں سے دیکھتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگ اپنی میموری میں رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ ان کو ہوتا ہے کہ میموری میں یہ چیز میں رکھ لوں، اور میموری میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے جی آج یہ کرنا ہے. یہ ایسا نہ کریں. آپ کی آپ کی جو مائنڈ ہے اس کو کیوں آپ مطلب لوڈ دے رہے ہیں؟ میموری میں آپ وہ چیزیں رکھیں جو رکھنے کے قابل ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میموری کے لیے جو ہے وہ اور بہت سی چیزیں ہیں. آپ جو ہے وہ اپنے ایک کاغذ پہ لکھ کے رکھیں، یا آپ اپنے موبائل میں سیو کریں کہ یہ کام میں نہیں کرنے ان کو. اگر آپ بہت مصروف پرسن ہیں، اور اگر نہیں بھی ہیں تو یقیناً آج کے دور میں ہر کو ہی اتنا مصروف ضرور ہے کہ اس کو یہ رائٹ ڈاؤن جو ہے نا لکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ assertiveness اسکلس میں نو کہنا یا انکار کرنا کسی کام سے کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ جا کے انکار نہیں کر پاتے، یا ہیلپ انہیں چاہیے باس سے کہ باس کسی اور کی ان کے ساتھ ڈیوٹی لگا دیں، تو یہ کہہ نہیں پاتے. یا ان کے ساتھ اگر کچھ برا ہو رہا ہے، کولیگ کو کام کم ملا ان کو زیادہ، تو وہ کہہ نہیں پاتے. تو assertiveness جو اسکلس ہیں اسی کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو لکھ لیں، آپ لکھیں بھی ضرور. اور جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں جا کے جو ہے وہ آپ پوائنٹ آف ویو بھول جائیں گے، آپ جو بات کریں گے اس میں کچھ ایسا بول جائیں گے جو نہیں بولنا چاہیے، یا آپ جا کے جو ہے نا وہ صحیح بات نہیں کر پائیں گے، بہت اہم پوائنٹس بھول جائیں گے، تو آپ لکھ کے لے جائیں، کاغذ پہ لکھ کے لے جائیں. بہت سے لوگ اس کو انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ جی ہم کاغذ پہ لکھ کے لے کے جائیں، وہاں سے جا کے لگے گا کہ ہمیں کچھ آتا نہیں. دیکھیں جب آپ وہاں جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی دوسرا پرسن بالکل فری ہے اور کوئی بھی موجود نہیں ہے. یوزلی وہاں پہ کسی ایک دو سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. اگر کوئی پرسن فری بھی ہے تو آپ ڈور سے انٹر ہوتے وقت ایک دفعہ اپنے پوائنٹس دیکھ لیں، پھر آپ بیٹھیں گے تو ظاہر ہے جو بھی بڑے ہیں وہ بات چیت کرتے، کوئی فون کال بھی اٹینڈ کریں گے، کہیں اور بھی دھیان دیں گے. آپ اپنے ہاتھ میں پرچی رکھیں، اسے پڑھتے رہیں کہ آپ نے اب یہ پوائنٹ ان کو بتانا ہے، اب یہ بتانا ہے. بہت سے جو لوگ ہیں بڑے جو ہیں وہ انکریج کرتے ہیں، آپ کے باس ہیں، میڈم ہیں، وہ انکریج کریں گی کہ ہاں جی آپ بتائیں، وہ لکھیں. بہتر یہ ہے کہ آپ لکھیں، اور جب وہ بھی آپ کو انسٹرکشن دے رہی ہیں یا کچھ بتا رہی ہیں تو آپ لکھ لیں. ہمیشہ اپنے پاس ایک بال پینٹ یا ایک کاغذ رکھیں، یا موبائل پہ لکھنا شروع کر دیں. تو یہ لکھنا بہت اہم ہے. اور آپ جیسے کہ آپ بات کرنے جا رہے ہیں، آپ نے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے لکھ لیے ہیں کہ یہ مجھے ایشوز ہیں، وہ بھی لکھ کے لے کے جائیں تاکہ یہ آپ کے لیے آسان ہو، آپ کو کوئی پوائنٹ بھول نہ جائے. یہ بھی لوگوں کو سٹریس کرتا ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ ہم نے تو بڑی اہم بات کرنی تھی، وہ ہم نے کہی نہیں، اور یہ ایک الگ سے سٹریس بن جاتا ہے کہ اب دوبارہ میٹنگ ہوگی اور پھر ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ آپ آئے تھے، آپ نے بات کیوں نہیں کی. تو یہ لکھنا صرف ایک، یہ تو میں نے صرف ایک ایگزامپل دی نا، لکھنا بہت سی جگہوں پہ فائدہ مند ہے، بہت سی جگہوں پہ. چاہے وہ پرسنل لائف کی ہیں باتیں، پرسنل لائف کی آپ کے ایشوز ہیں، چاہے وہ آپ کے اسکول میں ایشوز ہیں یا آپ کے ورک پلیس پہ ہیں، سب پہ بہت اہم ہے کہ آپ تھوڑا سا لکھ لیا کریں، لکھ کے لے جائیں تو آپ کی زندگی کافی آسان ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایڈوائز لینا جو ہے وہ بہت اہم ہے. بہت سے لوگ مشورہ نہیں لیتے. اسٹریس ہمارا بہت حد تک دور ہو سکتا ہے اگر ہم جو ہے اس اسٹریس سے ریلیٹڈ جو ہے نا، جو ہمیں کام ملا ہوا کسی ایکسپرٹ سے مشورہ لے لیں. دیکھیں ہر جگہ پہ سینئرز ہوتے ہیں، آپ جہاں پہ کام کر رہے ہوں گے وہاں پہ سینئرز لازمی طور پہ ہوں گے. تو کسی سینئر سے شیئر کرنا اپنا مسئلہ یا مشورہ لینا، کہ ضروری بھی نہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں کوئی ایکسپوز نہیں کرنا چاہ رہے کہ مجھے یہ ایشو آ رہا ہے، آپ ویسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر جنرل وے میں کہ اگر اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہو لوگوں کو تو آپ نے کیا کیا میم، مجھے ویسے مسئلے ہوئے. تو اس طرح آپ دیکھیے گا کہ آپ ہی کے سینئرز آپ کو بڑے اچھے مشورے دے جائیں گے. اسی طرح سے آپ اگر کہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ سینئرز کی بھی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ سے سینئر بھی ہوں گے اسٹوڈنٹس، ان سے مشورہ لے کے بہت فائدہ مل سکتا ہے کہ آپ نے کوپ کیسے کیا تھا اس چیز کو، آپ نے کیسے. پھر بڑوں کی ایڈوائس لینا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جیسے بڑے ہیں، آپ کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے جو ہے گھر میں بڑے ہو سکتے ہیں، پیرنٹس ہو سکتے ہیں، پھر آپ کی فیملی میں کچھ ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں، پھر سائیکالوجسٹ تو آف کورس کے سب سائیکالوجسٹ جو پروفیشنلز ہیں ان سے مشورہ لینا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتی، آپ کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے اور دوسرے اس طرح سے آپ کو مشورہ نہیں دے پا رہے،
تو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی اگر اسٹریس ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے ایکسپرٹس کون بیٹھے ہوئے نا، یہ ضرور آپ کو مل جائیں گے اور آپ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں. تو صحیح بندے سے جا کے مشورہ لینا بھی ایک اسکل ہے، اور بہت سے لوگوں میں اسکل نہیں ہوتا، تو وہ غلط جگہ پہ جا کے اور غلط بندے سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں. مطلب پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے، کہاں پیش آ رہا ہے، اور کس بندے کو یہ مسئلہ پیش آیا ہوگا اور اس نے نپٹ لیا کامیابی سے، پھر اس کے پاس جائیں. آسان طریقہ یہ کہ ظاہر ہے کسی نے اس مسئلے کو سولو کیا ہے، ڈیل کیا ہے، تو وہ سینئر ہے نا آپ سے، تو وہ آگے تک گئے ہیں یا وہ ایک کامیاب ہیں، وہ کامیابی سے انہوں نے ڈیل کر لیا. جس کو بھی آپ دیکھتے ہیں کامیابی سے ڈیل کیا ہے، اور وہ آپ ضرور ان سے مشورہ لیں. تو بہت سے مسئلے تو صرف تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لینے سے حل ہو جاتے ہیں، جن کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو جو ہے وہ کوئی شادی شدہ زندگی میں کوئی پرابلم ہے، تو آپ کن سے مشورہ کریں گے؟ جو ہمارے جو بڑے ہیں، جن کو ہم سے زیادہ کئی سال گزر گئے، تو ان سے بھی بڑا اچھا مشورہ کر سکتے ہیں. اپنے فرینڈ سے ان سے بھی کر سکتے ہیں مشورہ. ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں مذہبی اسکالرز جو ہیں ان کو بھی کنسلٹ کرتے ہیں، اور ان سے بھی بڑا اچھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو اسٹڈیز میں مسئلہ ہے تو آپ نے کن سے کنسلٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر سے بھی کر سکتے ہیں، کلاس میں جو بہت لائک ہے آپ کی کوئی کلاس فیلو، اس سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کہاں پہ کون ایکسپرٹ نظر آ جاتا ہے جس سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. اور پھر آپ پروفیشنل کی ہیلپ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں سولو ہو رہے، تو آپ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پروفیشنل کی ہیلپ لے سکتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ یہ اس طرح سے بھی ان کا مسئلہ سولو ہو جاتا ہے کہ رول ماڈلس جو ہے نا وہ کسی کو فالو کریں. تو کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، اس میں مسئلہ پیش آ رہا ہے، آپ رول ماڈلس دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کیا وہ کام. اور یہ اس میں جو ہے وہ بہت بڑی اگزامپلز ہیں. مطلب آپ کو جو ہے وہ میڈیا بھرا پڑا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی انٹرویو سن سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی آپ لائف ہسٹری پڑھ سکتے ہیں کہ فلاں کوئی پرابلم تھا، اس نے اس کو کیسے فیس کیا. یعنی اب تو اتنا آسان ہے کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ ایک کلک پہ سارے انفارمیشن موجود ہے کہ فلاں نے یہ کیسے مسئلہ ڈیل کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو جو اس میں مسئلہ پیش آ رہا ہے، جیسے اگر ہمیں اسٹریس اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم میں کچھ ہمارے کچھ اخلاق نہیں اچھے ہیں، ہمیں کچھ جو ہے وہ بات کرنے یا ڈیل کرنے کا کچھ اتنا پتہ نہیں، تو آپ دیکھیں کہ رول ماڈل اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کتنا ان کے اخلاق عظیم تھے. اور اکثر لوگوں کو جب ان کی مثال دی جائے اور بتایا جائے، ایگزامپلس دی جائیں کہ کس طرح انہوں نے کیسے دشمنوں کو بھی دوست بنا لیا، تو بڑی خوبصورت مثالیں ہیں کہ آپ نے پھر کیسے ڈیل کرنا ہے. تو ان کی جو ذات ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ نمونہ ہے ہم سب کے لیے. تو بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو وہاں سے ملے گا. اور آپ کو جو ہے اس میں کسی بھی اور کے پاس کنسلٹ کرنے کی اس وقت تک آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ان کو فالو کرتے رہیں گے. آپ ان کی سیرت کو فالو کریں گے تو آپ کو بڑی ہی کلیئر ایگزامپلز مل جائیں گی کہ کون سا موقع ہے جس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، کون سا موقع ہے جس پہ غصہ کرنا چاہیے، کون سا موقع ہے جس پہ ایشو اتنا نہیں بنانا چاہیے، اور کون سا موقع ایسا ہے جس پہ ہلکا پھلکا ناراضگی شو کرنی چاہیے، اور کہاں پہ کیسے بات کرنی چاہیے. یہ سب کچھ جو ہے بڑی خوبصورتی سے آپ کے ذات میں جو ہے یہ سب اخلاق سمائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ جب ہم ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے گولز ہی نہیں بڑے ہوتے. لوگوں کے جو گولز ہوتے ہیں یعنی زندگی کے مشن کوئی ایسے مشن نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ سٹریس کا ہر وقت شکار رہتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا چڑھا کے دل پہ لیتے ہیں. اگر ان کی لائف کے بارے میں ان سے ڈسکس کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مطلب شاید کوئی مشن تھا وہ حاصل ہو گیا، یا کوئی ان کا کوئی پرانا کوئی پیشن تھا وہ مل گیا ان کو، اب اس کے بعد وہ فارغ ہیں، یا آگے فیوچر کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ان کے پیشنز نہیں ہے، کوئی ان کی جو ہے وہ نہیں ہے، ان کے گولز نہیں ہیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کے رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، سٹریس میں رہتے ہیں. تو جیسے اگر کسی پرسن کا یہ اس کا مشن ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے اور وہ ہر ٹائم سٹڈیز میں انوالو ہے، تو گھر کے چھوٹے چھوٹے مسئلے، گھر میں کسی کا تانا، یا کمبائنڈ فیملی سسٹم میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ کچھ ایشو بنا رہے ہیں یا ایسی باتیں، اس کو اتنی زیادہ وہ بادر نہیں کرے گا، اس کو اتنی زیادہ وہ تکلیف نہیں دیں گی، کیونکہ اس کا سارا دھیان جو ہے پڑھنے پہ ہے. اس کا مشن ہے کہ جس نے جو نیکسٹ ٹیسٹ آ رہا ہے اس میں بڑے اچھے نمبر لینے ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ مشن ہوگا کہ نیکسٹ اس سے بھی اگلا ٹیسٹ ہے اس میں اچھے نمبر لینے ہیں، پھر نیکسٹ مشن ہوگا کہ جی اب اس نے جو ہے مڈ ٹرم میں اچھے نمبر لینے ہیں، پھر فائنل ایگزام میں اچھے نمبر لینے. تو اس کے سے گولز اس کے سارے سیٹ ہوں گے.
تو اس سے اس کو کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا کہ گھر میں کسی نے اس کے بارے کیا بات کی ہے، مطلب کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، یا کسی نے باہر ریلیٹیو نے ملنے آئے تو کچھ کہہ دیا ہے، یا کلاس میں کسی کلاس والوں نے کیا کہہ دیا، کیونکہ وہ ایک مشن کے پیچھے لگا ہوا اس کی ایک زندگی کا اس کا جو ایک اہم اس کا خواب ہے جس کو پورا کرنے میں لگا. تو جو لوگ جو ہے ان کا کوئی ایسے خواب، کوئی ایسے مشنز، کوئی گولز نہیں ہوتے، وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ جی میں تو پڑھ نہیں پایا کیونکہ فلاں نے ایسے کہہ دیا تھا، آج گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، آج اسکول میں یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں نے یہ بات کہی تھی وہ میرے دل کو لگی، میں اسٹریس میں آ گیا ہوں، فلاں نے ایسے. وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے بہت زیادہ دل پہ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں تب سیکنڈری ہو جاتی ہیں جب آپ کا پرائمری جو کنسرن ہے وہ آپ کا لائف کا مشن ہو، آپ اس میں لگے ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے کوئی مشنز ہوں، آپ کے کوئی گول ہوں، تاکہ ان مشنز اور گولز کی وجہ سے آپ سکون کی زندگی گزاریں. آپ ارد گرد کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو سر پہ سوار نہ کریں، ٹینشن نہ لیں، اور ان کی وجہ سے اسٹریس لے کے بیمار نہ پڑیں. تو اس لیے لائف میں ہمیشہ اپنے کوئی بڑے بڑے گولز رکھیں.